وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کرنے سے پہلے کی ہے، کہ اس وقت خالق کائنات نے فرشتوں سے پوچھا تھا اور مشورہ کیا تھا کہ میں اس طرح سے زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آج یاد کرایا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے اور جانتے تھے، کیونکہ خالق کائنات یہاں پر یاد کروا رہا ہے، تو یاد تو اسی بات کو، اسی میٹر کو کرایا جاتا ہے جو پہلے گزر چکا ہو۔ بہرحال اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ اپنی شانوں، عظمتوں اور رفعتوں کی ان بلندیوں تک ہے پہنچا ہوا ہے کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مشورہ لے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے معاملات اور امور کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر ہمیں بھی مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ مشورہ لینے والا وہ کبھی ناکام نہیں ٹھہرتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھا دیا کہ تم اپنے سٹیٹس کو نہ دیکھو، جب کوئی کام کرنے لگو تو مشورہ کر لیا کرو۔ بہرحال جب فرشتوں نے یہ سنا تو عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے زمین میں کہ جو یفسد فیہا اس کے اندر فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور وہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری پاکی بولتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، لہذا تو ان کو نہ بنا۔ اچھا ایک بات یہ سمجھ آئی کہ دیکھو فرشتے بتا رہے ہیں ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی اولاد میں خون ریزیاں کرنے والے اور نافرمان لوگ ہوں گے، یعنی غیب کی خبر انہیں پہلے معلوم تھی۔ جب فرشتوں کو غیب کی خبر ہو سکتی ہے تو پھر انبیاء و رسول علیہم السلام کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی ہاں، انبیاء اور رسول بھی جانتے ہیں، کیونکہ انبیاء اور رسول کا مرتبہ یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر اعلیٰ نہ ہوتا تو بھلا فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں آئے گا، پھر مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ بہرحال ثابت یہ ہوا کہ جب ادنا مخلوق غیب جان سکتی ہے تو اللہ کے انبیاء و رسول بدرجہ اولا غیب جان سکتے ہیں، بلکہ جانتے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی پتہ چلی کہ فرشتوں نے جو یہ عرض کیا تھا یہ بطور اعتراض نہیں تھا یا بغرض طعن نہ تھا، بلکہ یہ بات کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے اس نائب اور اس خلیفہ کی تخلیق کا مقصد جاننا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم کرنا تھا کہ جو خلیفہ کی تخلیق ہو رہی ہے اس کے کیا کیا کام ہوں گے جو وہ کرے گا، اس غرض سے انہوں نے عرض کی تھی۔ تو رب کائنات جل شانہ نے اس پر فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری پاکی بولتے ہیں، تجھے سراہتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، جب سے تو نے پیدا کیا اور حکم دیا کہ بادلوں کو چلانا ہے تو بادلوں کو ہی چلا رہے ہیں، جب سے حکم ہوا کہ سورج کو لے کے چلنا ہے تو سورج کو ہی لے کے چل رہے ہیں، جب کو سے حکم ہوا کہ رات لے کر آنی ہے تو وہ فرشتے مقرر ہیں، رات لے کر آ رہے ہیں، اور جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی ہے، پیدا ہوئے آج تک جو سجدے میں ہے سجدے میں ہی ہے، اس کا خلاف نہیں کرتا، جو قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، ہوائیں چلانے والے فرشتے ہوائیں چلا رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کے ذمہ جو کام لگتا ہے اس کے علاوہ نہیں کرتے۔
یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر یہ بات بھی ہمیں ماننا پڑے گی کہ جو لوگ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ وہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آنی تھی اور پھر جبریل امین بھول کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لے آئے، تو یہ بات ان کی بے جا ہوگی۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے عباد مکرمون ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے۔ چلے کہیں اور چلے گئے، اب آتے ہیں دوبارہ اپنے بات کی طرف۔ تو خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں فرمایا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ خون ریزیاں ہوں گی، ہم تجھے سراہتے ہیں، پاکی بولتے ہیں، تو رب کائنات نے کہا انی اعلم، میں جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ جانتا تھا کہ میں جسے نائب بنا رہا ہوں، یعنی جو میرا خلیفہ ہوگا، وہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء ہوں گے، جو رسول ہوں گے، جو علم و حکمت کے مالک ہوں گے، جو اسرار الہیہ کو جاننے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں گے۔ ان میں اولیاء بھی ہوں گے، اس میں کتب اکتاب اور ابدال بھی ہوں گے، اس کے اندر جو ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بھی ہوں گے۔ اللہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اچھوں کے ساتھ رکھے اور ہمیشہ ان کی ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔